گلزار ملت گلزار ملت گلزار ملت مبسملا وحامدا ومصلیا ومسلما۔ سامعین کرام، آج ہمارے ہفتہ واری درس قرآن و حدیث کا سلسلہ نمبر ہے 6، اور آج ہمارا عنوان ہے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، کذب بیانی سے دور رہیں، اور اگر کذب بیانی سے دور نہیں رہتے ہیں تو سماج میں ایسا آدمی بہت ہی منحوس جانا جاتا ہے جو کذب بیانی کا، جھوٹ بولنے کا عادی ہوتا ہے۔ تو اسی سے متعلق ہمیں گفتگو کرنا ہے۔ اللہ مجھے اور سب کو کذب بیانی سے محفوظ فرمائے اور صدق گوئی، سچی بات بولنے اور سچی بات سننے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ سامعین کرام، جھوٹ بہت بڑا عیب اور بدترین گناہ کبیرہ ہے، بدترین۔ ہمارے معاشرے میں ان گنت برائیاں صرف اور صرف جھوٹ کی وجہ سے ہی پروان چڑھتی ہیں۔ جھوٹ بظاہر ایک گناہ ہے، لیکن اس سے ہزاروں گناہ جنم لیتے ہیں۔ جو کاذب ہوتا ہے، جھوٹا ہوتا ہے، اس جھوٹے پر، اس کاذب پر کوئی بھی شخص اعتماد نہیں کرتا، بھروسہ نہیں رکھتا، اور نہ اس کی سماج میں کوئی عزت ہوتی ہے اور نہ اس کی کسی بات کا کسی کو اعتبار ہوتا ہے۔ جو آدمی جھوٹا ہوتا ہے اس کی سچ بات بھی مشکوک اور شک ہی کے دائرے میں رہتی ہے۔ غرض یہ کہ جھوٹا آدمی دنیا میں بھی بے اعتبار، ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی عذاب نار کا مستحق ہوتا ہے۔ جھوٹ کی برائی اور جھوٹ کی مذمت کے لیے یہی کافی ہے کہ قرآن عظیم میں مختلف مقامات پر جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کا ذکر کیا گیا ہے۔ بڑی مشہور آیت کریمہ ہے، فَنَجْعَلْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔ اب لعنت کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ بندہ جھوٹ بول کر اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ کثیر احادیث کریمہ جھوٹ کی مذمت اور جھوٹے شخص کے ملعون و مردود و مطعون ہونے کے بارے میں موجود ہے۔ آئیے سماعت فرمائیں، دھیان دیں۔ آقا کریم صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا کذب العبد تباعد عنہ الملک میلا من نتن، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کی بدبو سے، یعنی جھوٹ کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے۔ سامعین، فرشتے انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہر انسان کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں، ہر انسان کے ساتھ فرشتے رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ ذکر الہی اور ذکر رسول صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی محفل میں بھی فرشتے حاضر ہوتے ہیں، بازار میں بھی فرشتے ہوتے ہیں۔ لیکن سوچئے، غور کیجئے، جو حدیث پاک ہم نے آپ تک پہنچائی اس کا ترجمہ، کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس سے 1 میل دور ہٹ جاتا ہے، اس بدبو کی وجہ سے جو جھوٹ بولنے پر آتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ بندہ جب جھوٹ بولے گا تو اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتہ اس سے 1 میل دور ہٹ جاتا ہے۔ دھیان دیجئے، غور کیجئے کہ جب جھوٹ بولنے والے کے ساتھ فرشتے نہیں رہنا چاہتے تو اللہ کی رحمت اس کے ساتھ رہے گی؟ ہرگز نہیں۔ اور جب رحمت نہیں رہے گی تو برکت کہاں سے رہے گی؟ لہذا خدا را اپنے آپ کو ہلاکت سے بچاؤ اور اللہ کی رحمت و برکت کے حصول کے لیے اپنے دامن کو جھوٹ کے داغ سے بچا لو۔ آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا ہے، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ،
اور بچو جھوٹی بات سے۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، یہ بھی قرآن میں ہے، بے شک اللہ راہ نہیں دیتا اسے جو جھوٹا بڑا ناشکرا ہو۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، قرآن نے فرمایا بے شک اللہ راہ نہیں دیتا اسے جو حد سے بڑھنے والا بڑا جھوٹا ہو۔ احادیث میں بھی جھوٹ سے منع کیا گیا ہے، بلکہ بعض احادیث میں تو جھوٹ پر آخرت میں سخت سزا بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم سچ بولنے کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ سچائی نیکی کی راہ دکھاتی ہے اور نیکی جنت میں پہنچا دیتی ہے، اور جو آدمی ہمیشہ سچ بولتا ہے اور سچ ہی کا قصد کرتا ہے، سچ ہی کا ارادہ کرتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک بڑا سچا لکھا جاتا ہے۔ اور تم جھوٹ بولنے سے ہمیشہ بچتے رہو، کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ دوزخ کے راستے پر چلاتا ہے، یعنی دوزخ میں داخل کرا دیتا ہے۔ اور جو آدمی ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ ہی اس کا مقصد ہوتا ہے تو وہ اللہ کے نزدیک بڑا جھوٹا ہی لکھا جاتا ہے۔ آج تو بات بات پر جھوٹ بولا جاتا ہے، بڑے بڑے جھوٹ بولتے ہیں، ماں باپ جھوٹ بولتے ہیں، ماں باپ، جب وہ ماں باپ جھوٹ بولتے ہیں نا تو پھر ان ماں باپ کے جھوٹ کا اثر بچوں میں بہت بڑا پڑتا ہے۔ تم تو خود بھی جھوٹ سے بچو اور اپنے بچوں کو بھی جھوٹ بولنے سے بچاؤ، اور بچے سب جان لیتے ہیں کہ ہماری ماں یہاں جھوٹ بول رہی ہے، ہمارا باپ یہاں جھوٹ بول رہا ہے۔ سبق سیکھو، اور خاص کر ہماری مائیں بہنیں، ہمارے افراد اہل سنت، احباب اہل سنت، خواتین اہل سنت، یہ واقعہ سنے، بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب اجید الاجیاد، دافع البلاء والفساد، سامع الفریاد، واصل الامداد، پیران پیر، میروں کے میر، روشن ضمیر، عالم کے دستگیر حضرت سیدنا شیخ ابو محمد عبد القادر جیلانی بڑے پیر حضور غوث اعظم علم دین حاصل کرنے کے لیے بغداد معلیٰ تشریف لے جا رہے ہیں۔ ماں نے اجازت دے دی، آپ قافلے کے ساتھ چل پڑے، لیکن ماں نے یہ کہا تھا کہ بیٹا کیسا بھی وقت آ جائے کبھی جھوٹ مت بولنا۔ کوہستانی علاقے میں جب آپ کا قافلہ پہنچا تو 60 ڈاکوؤں کے ایک جتھے نے قافلے پر حملہ کر دیا۔ اس جتھے کا سردار ایک طاقتور قزاق احمد بدوی تھا۔ قافلے کے لوگوں میں ان خوخار قزاقوں کے مقابلے کی سکت نہ تھی۔ قزاقوں نے قافلے کا تمام مال و اسباب لوٹ لیا اور اسے تقسیم کرنے کے لیے ایک جگہ ڈھیر کر دیا۔ بڑے پیر غوث اعظم ایک جگہ اطمینان سے کھڑے رہے۔ لڑکا سمجھ کر کسی نے آپ سے تعارض نہ کیا۔ ایک ڈاکو کی نظر پڑی، کہا تیرے پاس کچھ ہے؟ میرے غوث نے فرمایا بلا خوف و ہراس کے اطمینان سے جواب دیا، ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ وہ ہنسا اور چلا گیا۔ پھر دوسرا ڈاکو آیا، اس نے کہا کچھ ہے؟ میرے غوث نے کہا ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ اسے بھی وہی جواب دیا۔ وہ بھی ہنستا ہوا چلا گیا، اور ہنسی میں اس بات کو اس نے یوں ہی اڑا دیا۔ سردار کے پاس وہ گیا، پہلا قزاق بھی وہاں موجود تھا، دوسرا بھی۔ لوٹ کے مال کی تقسیم ہو رہی تھی۔ دونوں ڈاکوؤں نے سرسری طور پر اس کا واقعہ اپنے سردار کو سنایا۔ سردار بولا کہ اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ۔ غوث اعظم کو سردار کے پاس لایا گیا۔ کہا سچ بتا دے تیرے پاس کیا ہے؟ جواب دیا کہ میں پہلے بھی تیرے 2 ساتھیوں کو بتا چکا ہوں کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ سردار نے کہا کہاں ہیں؟ آپ نے فرمایا میری بغل کے نیچے گدڑی میں سلے ہوئے ہیں۔ سردار نے گدڑی کو ادھیڑ کر دیکھا تو اس میں واقعی 40 دینار نکلے۔ ڈاکوں کا سردار اس کے ساتھی یہ ماجرا دیکھ کر سکتے میں آ گئے۔ قزاقوں کے قائد احمد بدوی نے حیرت و استعجاب کے عالم میں کہا لڑکے تمہیں معلوم ہے کہ ہم رہزن ہیں، پھر بھی تم ہم سے مطلقاً نہ ڈرے اور ان دیناروں کا بھید ہم پر ظاہر کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو بڑے پیر غوث اعظم نے فرمایا میری پاک باز اور ضعیف العمر والدہ نے گھر سے چلتے وقت مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا اور جھوٹ کبھی زبان پر نہ لانا۔ بھلا والدہ کی نصیحت میں 40 دیناروں کو بچانے کی خاطر کیوں کر فراموش کر سکتا ہوں؟ اللہ اکبر۔
یہ الفاظ نہیں بلکہ حق و صداقت کے ترکش سے نکلا ہوا ایک تیر تھا جو احمد بدوی کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ اس پر رقت طاری ہو گئی، ندامت کے آنسوؤں نے دل کی شقاوت اور سیاہی دھو ڈالی۔ روتے ہوئے بولا، آہ بچے، تم نے اپنی ماں کے عہد کا اتنا پاس و لحاظ رکھا اور مجھ پر افسوس ہے کہ اتنے سالوں سے اپنے خالق کا عہد توڑ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اتنا رویا کہ ہچکیاں بن گئیں، پھر سیدنا غوث اعظم کے قدموں پر بے اختیار گر پڑا اور رہزنی سے توبہ کی۔ اس کے ساتھیوں نے یہ ماجرا دیکھا تو ان کے دل بھی پگھل گئے اور سب نے بیک زبان کہا، اے سردار، تو رہزنی اور ڈکیتی میں ہمارا قائد تھا اور اب توبہ میں بھی ہمارا پیش رو ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم کے لخت جگر نور نظر جناب فاطمہ کی آنکھوں کے تارے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی کی شان دیکھیں، ان کی صداقت دیکھیں، ان کی سچائی دیکھیں۔ اس واقعے سے خوب نصیحت کر لو۔ صرف غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے کہ نعرے سے ہی نہیں، بلکہ غوث اعظم کے کردار سے غوث اعظم کی محبت کا ثبوت دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو بڑے پیر حضور غوث اعظم کے فرمودات و ارشادات پہ چلنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ بولنا نیکی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے، اور جھوٹ بولنا فسق و فجور ہے اور فسق و فجور دوزخ میں لے جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے جو انسان کو خدا اور اس کے رسول سے بہت دور کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دین و دنیا کے لیے جھوٹ سراسر نقصان اور خسارے کا سودا ہے۔ لہذا سامعین باوقار ذرا سوچو کہ یہ زندگی چند روزہ ہے، آخر ایک نہ ایک دن اس جہان سے جانا پڑے گا، ایک دن ہم سب کو لقمہ اجل بننا پڑے گا، پھر وہ بولا ہوا جھوٹ کسی کام نہیں آئے گا۔ لہذا تم زندگی کے جس شعبے میں بھی ہو اسے جھوٹ کی آمیزش سے پاکیزہ کر لو اور آئندہ جھوٹ بولنے سے توبہ کر لو، اور خدا سے وعدہ کر لو کہ زندگی بھر جھوٹ کی راہ اختیار نہیں کریں گے۔ اور خاص کر بات یہ بھی ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ جب ہم جھوٹ بولتے ہیں بات بات پر جھوٹ، تو جو بیچارہ سچا ہوتا ہے، صادق ہوتا ہے، صدق و گوئی جس کے اندر ہوتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایسی ہوگا۔ کیوں کہ ہمارے ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو یہ بھی جھوٹ بولتا ہوگا، چاہے وہ سامنے والا نہیں ہو، لیکن ذہن میں یہ بات گردش کرتی ہے۔ لہذا خود بھی سچ بولو اور دوسروں کو بھی سچ بولنے کی نصیحت کرو۔ اللہ سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے اور بدگوئی کذب بیانی سے اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب غلام با وفا آیا، غلام با وفا آیا، امام احمد رضا خان کا